السلام علیکم. حنیف سید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. اور کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے شاعری اور نثر میں دل اور دماغ کا مقام. اور اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن معزز ہستیوں کو دعوت دی ہے ان کا مختصر سا تعارف کراتا جاؤں. ہماری پہلی مہمان ایک کراچی کی نوجوان ابھرتی ہوئی شاعرہ جو آپ اپنی جرأت مندانہ شاعری کی بدولت معاشرے میں عورت کے مسائل اور اس کی محرومیوں کا احاطہ کرتی نظر آتی ہیں. آپ کا غزلوں اور نظموں کا مجموعہ سیلاب آنکھیں منظر عام پر آ کے تہلکہ مچا چکا ہے اور آپ کو صفحہ اول کی شاعر دور حاضر کی شاعراؤں میں ایک ممتاز مقام دلا چکا ہے. فرماتی ہیں محرومیوں نے ظرف کشادہ کر ڈالا، محرومیوں نے ظرف کشادہ کر ڈالا، دھرتی کا دکھ تیرے ہجر سے زیادہ ہے. بہت ہی خوبصورت شاعرہ ہمارے درمیان سدرا جذبات. محترمہ، آپ کو ادبی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. ہماری دوسری معزز مہمان کا تعلق بھی انتہائی تعلیم یافتہ ایک ادبی گھرانے سے ہے. پیشے کے لحاظ سے استاد درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور شوق صلاحیت سخن کے باعث ایک مستند مصنفہ کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتی ہیں. کتابوں سے عشق کرتی ہیں، اپنی بے پناہ فنی اور ادبی صلاحیتوں کو خدا کی دین قرار دیتی ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے. بے شمار کالم، انٹرویو، کہانیاں، بچوں کی کہانیاں، فلمی مضامین، افسانے، تنقید نگاری، بہت کچھ جو ہے تو وہ ان کے کریڈٹ پر جاتا ہے. اور بہت ہی اچھا کہتی ہیں، بہت ہی اچھی گفتگو فرماتی ہیں، بہت ہی اصلاحی گفتگو ہوتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام جو ہے جب ہم ان سے گفتگو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کی انتہائی معتبر مصنفہ محترمہ کرن صدیقی صاحبہ. محترمہ، آپ کو ادبی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آنے. جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے شاعری اور نثر میں دل اور دماغ کا مقام یا کردار، جی، تو ایک شعر سے اس موضوع کی طرف آتے ہیں اور جو بالکل میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر ابھرتا ہے. سحر تاب رومانی صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے. بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی، بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی، بیچ میں ہم تم دماغ لے آئے. بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی، بیچ میں ہم تم دماغ لے آئے. تو یہ شاعری میں دل کا کیا مقام ہے؟ یہ تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو اردو شاعری ہے زیادہ تر وہ دل پر ہی. اچھا، میں ادب میں آ جاتا ہوں. چلیے آپ کے حوالے سے، کیونکہ آپ مصنفہ ہیں، تو ادب میں جو ہے وہ دل اور دماغ کا کیا مقام ہے؟ اب یہاں پہ آپ اپنے پیشے کے لحاظ سے بات کریں تو دل کا کچھ اور کام ہے، دماغ کا کچھ اور کام ہے. لیکن اگر ہم جیسے لکھنے والے اگر بات کی جائے تو ہم ہر چیز میں دل پہ جاتے ہیں، دل سے لکھتے ہیں، دل سے لکھتے ہیں، دماغ کو بلائے طاق رکھتے ہیں. یا اس کو میں یوں کہوں کہ لکھاری کا دماغ اس کے دل میں ہوتا ہے. شاید بالکل آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں. لکھاری کا دماغ اس کے دل میں ہوتا ہے. جی بالکل کہہ سکتے ہیں. اور یا پھر اس کو ہم سیدھا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ لکھاری کا دل اس کے دماغ میں ہوتا ہے. دونوں جملے میں سمجھتا ہوں کہ موضوع کا احاطہ کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ. اور بہت کچھ کہا گیا دل اور دماغ، دل کے حوالے سے شاعری پر. دل کا لجانا، دل کا ٹوٹنا، دل کا مرجھانا، دل لبھانا، تو یہ سارا کچھ. تو مرزا غالب نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ لے آئیں گے جا کر بازار سے دل و جاؤ. کیا بازار میں بھی ملتے ہیں وہ؟ بالکل. اب آج کل ہے، اگر آپ اس کے ٹرانسپلانٹ کی بات کریں تو شاید آپ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں. نہیں، ہم اس پہ تو نہیں جا رہے، دماغ والوں پہ نہیں جا رہے. ہم صرف دو جو اعضاء ہیں جسم کے، ٹھیک ہے، ایک دماغ جو سائنسی کہتی ہے کہ وہ فیصلے کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی تمام صلاحیت جو ہے تو وہ دماغ رکھتا ہے. اور دل کا کام جو ہے تو باڈی کو خون مہیا کرنا، اس کو مطلب دھڑکنا، پمپ کرنا، اس کو آکسیجن سپلائی کرنا، یہ جو ہے تو وہ دل کا کام ہوتا ہے. جبکہ جب ہم شاعری پر یا ادب پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کہا کہ دل سے لکھا جاتا ہے، دل سے لکھا جاتا ہے. یہ تو کیسے لکھا جاتا ہے دل سے؟ آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. سوچنے کا کام تو دماغ کا ہے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ ہم جو لکھتے ہیں دل سے لکھتے ہیں. حالانکہ دماغ سے ہی سوچتے ہیں اور جو کچھ ہمارا دماغ رہنمائی کرتا ہے لکھتے تو ہم وہی ہیں، لیکن محاورتاً دل کو بیچ میں لے آتے ہیں. تو دل کا بھی کچھ کم اہم کام نہیں ہے. اہم کام نہیں. دل کو یوں کہہ لیں کہ دل
ادب میں یا لکھاری جو ہے وہ اس کو محاورتاً استعمال کرتا ہے، کام جو ہے وہ دماغ ہی کر رہا ہوتا ہے. جی جیسے آپ کہتے ہیں یہ چیز میرے دل کو نہیں بھائی، ہاں تو اسی طرح لکھنے کا معاملہ بھی ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کچھ کریں تو آپ لکھتے ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ سوچنے کا کام دماغ کا ہے لیکن ہم دل کو بیچ میں لے آتے ہیں. دل کو خواہ مخواہ خوار کر دیا ہم نے، جبکہ سارا کام دماغ کا وہی جیسے سحر تابروانی نے کہا کہ بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی، بیچ میں ہم تم دماغ لے آئے. دماغ لے آئے. یہ بتائیے کہ دل دماغ میں ہوتا ہے یا دماغ دل میں ہوتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ایک شاعر کا جو ہے نا دماغ میں ہی دل ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کچھ اترتا ہے لکھنے کے لیے تو وہ پہلے دماغ میں آتا ہے، پھر جا کر کہیں وہ دل سے گزرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں بعد میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بہت زیادہ آپ نے لکھا، کالم، کچھ افسانے بھی لکھے، بچوں کے لیے بھی لکھا. میں کچھ آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، فلمی مضامین بھی لکھے، کچھ تنقیدی مقالے بھی جو ہے تو وہ تحریر کیے. ایک بڑا مشہور کالم آپ کا، رات کے پچھلے پہر کی گئی خود کلامی. خود کلامی تو خود ایک مطلب ایسا موضوع ہے کہ جس پر اگر گفتگو کی جائے تو ایک پروگرام کیا کئی پروگرام جو ہے تو ناکافی. اور یہ خود کلامی اگر رات کے پچھلے پہر کی جائے تو تنہائی کا احساس دلاتی ہے. تو مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ بالکل آپ ہی کی طرف. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید سدرا میری اس بات کی تائید کریں گی کہ ہم آپ بھی کیجئے، جو لکھنے والا ہے، ہم لوگ جو لکھتے ہیں غالباً یہ وہ خود کلامی ہے جو ہم اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں دوسروں تک پہنچے، دوسروں تک پہنچے. خود کلامی ہوتی ہے، وہ خود کلامی جتنا ہم لکھتے ہیں جو بھی لکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا، ہم اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے مخاطب، اپنے آپ سے بالکل. اور جو کچھ وہ آپ نے کہا نا دل دماغ، تو میں ایک جملے کا اضافہ کروں گی کہ شاید ہم لوگوں کا، ہم لکھنے والوں کا دل اور دماغ ایک ہی ہوتا ہے. اچھا، الگ نہیں رکھ سکتے. ہاں ایک ہوتا ہے. تو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں اور ہر لکھنے والا شاید تائید کرے کہ میں اپنے ارد گرد جو بھی دیکھتی ہوں اس سے جو بھی میں متاثر ہوتی ہوں، انسپریشن جسے آپ کہنا چاہیے، جو ریفلیکشن آپ کہہ لیں، تو میں جب اس کو اپنے اندر اتارتی ہوں اور جب میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتی ہوں تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کالم کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں، افسانے کی شکل میں، بالکل کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں. بالکل. اگر میں کوئی سیاسی کالم بھی لکھتی ہوں تو اس میں بھی یہی چیز، اس کا بھی انداز اسی طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ میری اپنی بھی سوچ اس میں شامل ہوتی ہے، حالات اور واقعات کو جس نظر سے میں دیکھتی ہوں. اس کو یوں کہیں گے جو ایک لکھاری ہوتا ہے، وہ خواہ نثر لکھ رہا ہو یا شاعری لکھ رہا ہو، وہ بہت حساس ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اس کے بغیر تو آپ فنکار، تخلیقار بن ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر آپ حساس نہیں ہیں تو سبحان اللہ. اور جب تک آپ چیزوں کو محسوس نہیں کریں گے. اور میں نے اب تک جو بھی لکھا ہے، کیونکہ میں کبھی کچھ آزاد نظمیں بھی کہہ لیتی ہوں، ایک آج ہی چھپی ہے، مطلب میرے جیسے آپ یوں کہنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک الہام کی طرح آپ پہ وارد ہوتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان. آپ سوچ سمجھ کے نہیں لکھتے، آپ جو ہے باقاعدہ منصوبہ بندی سے نہیں لکھتے. آپ کو کبھی بھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بعض دوران سفر بھی آمد جس کو کہتے ہیں. بالکل آمد، اور یہ آمد چند لمحوں کی ہوتی ہے. اگر آپ نے اسی وقت اس کو زد قلم کر لیا، کرتاس ابیض پہ اتار دیا تو وہ جو ہے تو امر ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں رہتا. ورنہ وہ جیسے امجد اسلام امجد صاحب نے کہا نا کہ ہوا کے سنگ ہوا کی امانتیں بھی گئیں، واہ، تو وہ چیز پھر چلی جاتی ہے اگر آپ اس کو گرفت میں نہ لیں. اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ جو لکھاری ہوتا ہے یا جو حساس انسان ہوتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے، جو معاشرے سے ریفلیکشن لیتا ہے اور اس کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کو جب لفظوں کی شکل میں ڈھالتا ہے تو اس سے جو تحریر بنتی ہے وہ ایک امر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور اسی طرح کی تحریر پڑھنے والوں کو بھی، کیونکہ مجھے جو فیڈ بیک ملتا ہے تو اس میں مجھے اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ایک سفر نامہ لکھا تھا، ہم لوگ گئے تھے 1.5 برس قبل ایک ادبی تنظیم کے ساتھ، تو وہاں کی چیزوں کو میں نے ایک سفر نامے کی شکل میں نے لکھنا شروع کیا تھا اور اسلام آباد کے اخبار میں چھپا. تو لوگ مجھے آج بھی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ پڑھا، ہمیں لگا ہم آپ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. یعنی کہ وہ اتنا دلوں کے اتنا قریب ہوتا ہے. اس کا جو فن ہے یا اس کے جو جذبات کا اظہار ہے یا جو کچھ بھی اس نے تحریر کیا ہے، وہ تحریر ہر پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی کے لیے لکھی گئی ہے یا کہیں نہ کہیں اس کی ذات کا احاطہ کر رہی ہے، اس کی ذات کے کسی پہلو سے کہیں نہ کہیں منسلک ہے.
اس بات کو میں اس طرح بیان کروں گی کہ جیسا آپ نے کہا ہم ریفلیکشن لیتے ہیں معاشرے سے. میں اگر کسی چیز کو دیکھتی ہوں, کسی جگہ ہوتی ہوں, وہاں کا جو بھی اثر قبول کرتی ہوں, بہت سے لوگ کرتے ہوں گے, لیکن لکھنا بولنا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, ہر ایک کو نہیں ملا. سبحان اللہ. اور میں وہ جو چیز میں لکھ دیتی ہوں تو بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ان کے دل کی بات تھی جو میں نے بیان کر دی. سبحان اللہ. ابھی آپ سے آپ کے ایک بڑا خوبصورت کالم جو تو آپ کی زبان سنیں گے. جی. میں پوچھنا چاہوں گی, ایک بات ہوئی کہ آپ نے خود ہی کہا کہ وہ جو ایک کیفیت ہے, آمد کی کیفیت ہے, ایک تاری ہوتی ہے, کب کچھ نہیں پتا ہوتا, موسم اچھا ہو جائے تو ہوتی ہے, نیند نہ آئے تو ہوتی ہے, پریشان ہو تو ہوتی ہے, کسی کی یاد آ رہی ہو تو ہوتی کوئی ہے, ایسا واقعہ دیکھ لیں, کسی کو تکلیف میں یا دکھ میں دیکھیں تو ہوتی ہے. اور آپ نے ایک اور لفظ کہا کہ وہ پھر رکتی نہیں ہے. ہاں رکتی نہیں تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لکھاری ہوتا ہے یا جو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے, اس کے نیورونس یا اس کا برین جو ہے بہت زیادہ فاسٹ کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر جو تھاٹس آتی ہیں ان کو ہم ریسنگ تھاٹس کہہ سکتے ہیں. وہ اتنی ریسنگ ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے ان کو قلم بند نہیں کیا تو وہ کوئی دوسری تھاٹس اس کی جگہ جو ہے تو وہ لے لیتے ہیں. آپ میری اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں. کیا میں اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی؟ بالکل. سدرا کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک لفظ اتنا مہمیز کرتا ہے کہ ہم اس پہ ایک کوئی نظم لکھ دیتے ہیں, کوئی کالم لکھ دیتے ہیں. بعض دفعہ کہانی کے لیے بھی ایک جملہ, کئی کہانیاں بچوں کے لیے جو میں نے لکھی ہیں, ایسا ہے کہ ایک جملہ جو ہے وہ ہمیں کہانی مکمل کر دیتا ہے. کہانی بالکل اس پہ چل پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں یا کوئی فلم دیکھتے ہیں, کچھ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا انجام یوں ہوتا, اس کے بعد آگے کیا ہونا ہے. جیسے ابھی ایک فلم آئی تھی تو وہ کسی کا مطلب سیکوئل تھی, تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. لکھاری جو ہے وہ کسی ایک مقام پہ لا کے اپنا قلم بند کر دیتا ہے, قلم توڑ دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد پڑھنے والوں کی صلاحیتوں پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس جہت میں جو ہے تو وہ لے جاتے ہیں, یا وہ اس کو کس طرح جو ہے تو وہ کنسیو کرتے ہیں, وہ کیا میسج اس سے لیتے ہیں. دوسرا قلمکار اس کہانی کو اس مقام سے آگے کہیں اور لے جاتا ہے, کسی اور رنگ میں بیان کرتا ہے, کسی اور کردار کی زبانی. ایسا بھی ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو کچھ آپ لکھتی ہیں یا جو کچھ بھی لکھاری لکھتا ہے وہ ہر ایک کے سمجھ میں آ جاتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. نہ آپ جو کچھ لکھتے ہیں نہ تو وہ سب کی سمجھ میں, کیونکہ دیکھیں وہ ہے نا کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. مقبور دہلوی نے کہا تھا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. محبت ہر ایک سے نہیں کی جاتی. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے مختلف اقسام ہیں. کوئی ریتیلی ہے, کوئی سخت ہے, کسی میں آپ بیج ڈالتے ہیں فوراً اقوا پھوٹ جاتا ہے تھوڑے ٹائم میں, اور کہیں آپ بیج ڈال کے اس میں آپ کھاد بھی ڈالیں, پانی دیتے رہیں, درخت نہیں اگ پاتا. کیا قدرت کی جو صنائی ہے اس کی کیا عکاسی آپ نے اس جملے میں کی ہے. اس سے پہلے کہ ہم وقفے کی طرف جائیں, میں چاہوں گا کہ جو آپ کا مشہور, مجھے جو بہت ہی خوبصورت لگا, مشہور زمانہ کالم کئی مرتبہ کئی اخبارات کی زینت بن چکا, رات کے پچھلے پہر کی گئی خود کلامی, وہ ہم آپ ہی کی زبان سنیں. جی بالکل, ضرور. یہ کالم جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں آپ کو, جیسے اگر آپ کسی ماں سے پوچھیں تو وہ بھی کہے گی کہ مجھے 10 بچوں میں سے فلاں ذرا میرا زیادہ لاڈلا ہے. تو ہم لکھاریوں کو بھی اپنی چیزیں اتنی ہی عزیز ہوتی ہیں جتنی کسی ماں کو اس کی اولاد. یہ کالم آپ لاڈلا, یہ میرا لاڈلے کالمز میں سے سر فہرست ہے, آپ کیوں کہہ لیجیے. اور میں تھوڑا سا اس سے پہلے اس کالم کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رات کو سوتے سوتے میری آنکھ کھلی, اور یہ پچھلا ہی پہر تھا. ہوا یہ تھا کہ میرے بستر پہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی تو چاندنی پڑ رہی تھی. سبحان اللہ. اور جب وہ اس چاندنی میں سوچیں آپ, جب وہ چاندنی میرے بستر پر آئی اور میرے چہرے پہ تو میری آنکھ کھل گئی, اور میں چاند کو دیکھتی رہی. اللہ. اور آسمان کی وسعتوں میں محو سفر چاند, خوبصورت انداز تکلم ہے, کیا خوبصورت لفظوں کا چناؤ ہے, کیا خوبصورت تمہید بانی ہے آپ نے اپنے کالم کے حوالے سے. تو اس وقت جو کیفیت تھی وہ میں نے اس میں لکھ دی, جسے ابھی ہم کہتے ہیں کہ دل سے لکھا گیا. تو یہ وہ والی چیز ہے, رات کے پچھلے پہر کی گئی خود کلامی. جی بتائیے. اجازت تو آپ لوگوں کی. بالکل, بے قرار ہیں سننے کے لیے. رات کے پچھلے پہر کی گئی ایک خود کلامی. کھڑکی سے جھانکتا چاند کمرے میں اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا ہے. بستر کا ایک کنارہ چاندنی سے منور ہے. بستر کا ایک کنارہ, جی بستر کا ایک کنارہ چاندنی سے منور ہے. کمرے میں پھیلی ہوئی چاندنی ہر سو ایک عجب سی ناقابل بیان
اور سحر انگیز روشنی بکھیر رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ واہ، چاندنی کا فسوں انہی لوگوں کو مسحور کرتا ہے اوہ ہو واہ، جو فطرت کی نزاکتوں، سبحان اللہ، کیا لفظوں کا لطافتوں انتخاب ہے، اور خوبصورتیوں کو اپنی روح کی کیا گہرائیوں سے لفظوں کی محسوس کر بنائی ہے، سکتے ہیں۔ کیا لفظوں کی بنائی ہے، کیا آدھا۔ خیال، کیا سوچ کی اونچائی ہے، سبحان اللہ۔ چاند آسمان کے ماتھے کا جھومر اور واہ۔ رات کی سب سے بڑی دلکشی ہے، جو اپنی مسحور کن چاندنی سے اس کائنات کی پراسرار دلکشی کو اور بھی فزوں کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اس سبحان کے اللہ، بغیر رات کا تاثر پھیکا اور بے کشش ہے، بے شک، اور آسمان بغیر گہنوں کی دلہن جیسا اجڑا ہوا گہنایا ہوا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، واللہ اکبر، پھر سے کہیے، آسمان چاند اور چاندنی کے بغیر، اس کے بغیر رات کا تاثر پھیکا اور بے کشش ہے، واہ۔ اور آسمان بغیر گہنوں کی دلہن جیسا اجڑا ہوا گہنایا ہوا لگتا ہے۔ واہ واہ واہ، اگرچہ اس وسیع آسمان کو سجانے کے لیے گھنیرے بادل اور جھلملاتے ستارے بھی ہیں، لیکن آسمان کی خوبصورتی کی اصل تکمیل تو روح پہلے چاند کی حسین کرنوں سے ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آسمان کا یہ مسافر نہ جانے کہاں کہاں سے ہو کر آیا ہے، کیا کچھ دیکھ کے سن کے آیا ہے۔ واہ، چاند، یہ تو ان بہت سی انوکھی داستانوں کا بھی ناظر ہوگا جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کہ کاش یہ ممکن ہوتا کہ چاند کے اس انوکھے اور دلکش سفر میں ہم بھی اس کے ہمراہ ہوتے، واہ اس کے ساتھ انجانی جگہوں اور اجنبی لوگوں کو دیکھ سکتے، واہ واہ واہ، وہ انجانی بستیاں جہاں کبھی جانا ہی نہیں ہو سکے گا۔ نہ جانے چاند کا فسوں ان پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہوگا۔ جب چاند آسمان پر جگمگانے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کسی نئی نویلی دلہن کے ماتھے پر جھومر سج کے اس کی شان بڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آداب۔ اللہ، کیا نسوانی جذبات کی عکاسی ہے۔ آداب۔ اس کائنات کی بہت نمایاں خوبصورتی چاند ہی ہے جو اپنی حسین چاندنی سے اداس اور پسمردہ دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی وہ تمام داستانیں سنیں جو چاند کے سینے میں دفن ہیں، ان رازوں سے واقف ہوں چاند جن کا امین ہے، مگر یہ ناممکن ہے، سو ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں کہ چاند نے کیا کچھ دیکھا ہوگا۔ یا یوں ہوتا کہ چاند پر جانا بسنا ممکن ہوتا تو سوچئے وہ بستی کیسی بستی ہوتی، بالکل پریوں کے شہر یا خوابوں کے نگر جیسی، اور خواب دیکھنے والی، کیا خوبصورت الفاظ، آداب، کیا خوبصورت الفاظ، کیا نزاکت، وہ بستی کیسی بستی ہوتی، بالکل پریوں کے شہر یا خوابوں کے نگر جیسی، اور خواب دیکھنے خواب سوچنے والی روحوں کے لیے مثالی مسکن۔ واہ، ابن انشا نے تو چاند نگر کو سوچ بھی لیا تھا اور اپنے خیالوں میں آباد کر بھی لیا تھا، مگر ہر آنکھ میں یہ خواب بستا نہیں، سجتا نہیں اور سماتا نہیں۔ جاذب قریشی نے بہت پہلے کہا تھا، نہ جانے کون سی آنکھیں وہ خواب دیکھیں گی، وہ ایک خواب کے ہم جس کے انتظار میں ہیں۔ اوہ، چاند نے تو اپنا سفر طے کر بھی لیا، لگ رہا ہے وہ یہ سفر کر کے تھک گیا، اور کیوں نہ تھکے، کیا اس نے کم مسافت طے کی ہے؟ آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک بہت طویل فاصلہ طے کرنا آسان تو نہیں، اور بالآخر چاند کا سفر تمام ہوا اور وہ اب اپنی منزل کو پہنچنے کے قریب ہے۔ افق کا مغربی کنارہ اپنی آغوش وا کیے تھکے ماندے چاند کو اپنے اندر چھپا لینے کا منتظر ہے، اور وہ مدھم سا اجالا جو چاندنی سے تھا نہ رہا، اب تاریکی نے ہر شے کو ڈھانپ لیا ہے۔ بقول احمد ندیم قاسمی، روز سو جاتا ہے تھک کے افق کی گود میں، چاند بھی کب تک میری تنہائیوں کا ساتھ دے۔ واللہ سبحان اللہ، روز سو جاتا ہے تھک کے افق کی گود میں، افق کی گود میں، چاند بھی کب تک میری تنہائیوں کا ساتھ دے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کالم رات کے پچھلے پہر کی گئی خود کلامی محترمہ کرن صدیقی صاحبہ نے ثابت کر دیا کہ وہ دور حاضر کی انتہائی قداور جو ہے مصنفہ ہیں۔ دو اشعار چاند اور چاندنی کے حوالے سے ذہن میں آگے۔ چاند کے پہلو میں جو ستارہ ہے، آپ نے تخیل کیا ہے، چاند، چاندنی، آسمان، خوابگاہ، شبستان، کرنیں، ساری چیزیں، اور چاند کا سفر، اس پہ دونوں پہ ہوں گا۔ چاند کے پہلو میں جو ستارہ ہے وہ ستارہ حسین لگتا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا۔
اور ایک اور جو آپ نے کہا کہ چاند تھک گیا ہوگا اپنی مسافتیں طے کر کر کے، تو اس پر بھی ایک شعر ہے، گانے کی شکل میں ہے لیکن آ گیا. چاند اپنا سفر ختم کرتا رہا، شمع ڈھلتی رہی رات شمع جلتی رہی رات ڈھلتی رہی. واہ، بالکل ایسے ہی ہے. بہت سدھا آپ کی طرف آنا چاہوں گا. کرن کے جو کالم ہے اس کے الفاظ مکمل عکاسی کرتے ہیں کہ ایک نسوانی جذبات رکھنے والی بہت حساس شخصیت کی مالک ہے. بالکل الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کا چناؤ، لفظوں کی بنائی مطلب انتہا پر خوبصورت ہے. بہت خوبصورت. بہت شکریہ. آپ کی شاعری کا تھوڑا بہت میں نے جو کچھ پڑھا یا احاطہ کیا، تو آپ بھی جو ہیں وہ خواتین کے حوالے سے یا لڑکیوں کے حوالے سے ان کی محرومیوں کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کے حقوق دلانے کی جرأت مندانہ جو ہے وہ کوششیں کرتی ہیں. جی ایسی محرومیوں کا ظرف کشادہ کر ڈالا، جیسے کہ آپ کا شعر ہے. اور آپ کی کتاب سیلاب آنکھیں، سیلاب آنکھیں مطلب جیسے کہ نام سے ظاہر ہے. تو کچھ کہا ہو تو عطا. جی بالکل. اچھا اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جو ہم خواتین کے دکھ پہ لکھتے ہیں، جس بیلٹ سے میں ہوں. کیا مردوں کے دکھ نہیں ہوتے؟ مردوں پہ بھی ہوتے ہوں گے. مردوں کا ایک ہی دکھ ہے، لے دے کے شادی ہو جائے تو بھی، نہ ہو تب بھی. تو ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، میں دکھ سانجے ہوتے ہیں. جی دکھ سانجے ہوتے ہیں. اس طرف بھی آئیں گے ہم. مردوں کے بھی دکھ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو عورت کے ساتھ، جو کہ میں سرائیکی بیلٹ سے ہوں تو میرے لیے بڑے مسئلے ہیں. اچھا ہاں، میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ ماشاءاللہ آپ اردو کے ساتھ ساتھ سرائیکی میں بھی بہت خوبصورت شاعری فرماتی ہیں. اور اگر موقع ملا، وقت ہوا تو ہم ضرور آپ سے تھوڑا سا سرائیکی کلام بھی سنیں گے، تاکہ ہمارے سرائیکی بولنے والے لوگ جو مطلب آپ نے جتنا شاید جانا ہوگا سرائیکی لوگوں میں، ان میں بڑی حاکمیت پسندی ہوتی ہے. مردوں میں نا عورت کو بڑا حقیر جانتے ہیں. تو جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا، وہ ہم اپنا آپ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے میں ہوتا ہے، پھر باقی عورتیں آتی ہیں. تو سب سے پہلے جو میں نے لکھا وہ میں نے اپنا دکھ لکھا اور دوسری عورتوں کی نظر کر دیا کہ یہ ان کا بھی دکھ ہے. آپ اتنی دکھی نظر نہیں آتی، بہت خوش اور خوش شکل اور خوش گفتار نظر آتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کا کلام سنیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے تاکہ پروگرام کا تسلسل جو ہے تو برقرار رہے. حنیف سید کی ادبی دنیا میں موضوع ہے شاعری اور نثر میں دل اور دماغ کا مقام. اور بہت ہی خوبصورت جو ہے تو گفتگو جاری ہے، اور شریک گفتگو ہے محترمہ سدرا جذبات صاحبہ جو اپنے جذبات کا بھی اظہار کریں گی، اور محترمہ کرن صدیقی صاحبہ جو کہ بہت ہی پائی کی جو ہے مصنفہ ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے حنیف سید کی ادبی دنیا میں. حنیف سید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے شاعری اور نثر میں دل اور دماغ کا مقام. آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. یقین تو نہیں آتا، لیکن اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ہر بڑے میڈیکل اور جنرل اسٹور پر دستیاب ہے. ہمارے درمیان موجود ہے سدرا جذبات، بہت ہی نوجوان ابھرتی دلکش شخصیت کی مالک شاعرہ ہیں، اور بڑے شاعری میں بھی جو ہے تو وہ نسوانی جذبات کو، ان کے مسائل کو جو ہے تو وہ ان کا احاطہ کرتی نظر آتی ہیں. اردو اور سرائیکی زبان میں بہت خوبصورت شاعری کرتی ہیں. میں چاہوں گا بغیر کچھ وقت ضائع کیے ان سے کچھ کلام. جی بالکل، میں کلام سناتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی. میں آپ سے بڑی متاثر ہو رہی ہوں کیونکہ میڈیکل کے لوگ بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. آپ کی جو ادبی خدمات ہیں ان کو سراہا جانا بہت اچھا ہے. سدرا نے میرے جذبات کی ترجمانی کرتی. جس طرح آپ میرے کالم پہ ایک ایک جملے پہ داد دے رہے تھے، یقین مانیے لگ نہیں رہا تھا کہ آپ صرف ڈاکٹر ہیں. ماشاءاللہ ایک مطلب ادب سے آپ کا اتنا گہرا ربط، میں حیران ہوں. یہ میرے لیے اعزاز ہے، میں حیران ہوں ڈاکٹر صاحب. آپ کے الفاظ میرے لیے اعزاز ہیں، اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے حقیر کو اس قابل سمجھا. بتاؤ. جی اچھا، میں ایک غزل سناتی ہوں جو ابھی چند ماہ پہلے ہی لکھی گئی تھی کہ ہم سے غم حیات سنبھالے نہ جائیں گے، ہم سے غم حیات سنبھالے نہ جائیں گے، کیا موسم تمہارے ہجر کے ٹالے نہ جائیں گے. کیا کہنے، محسن کی غزلیات میں اب گم ہوئی ہوں میں، محسن کی غزلیات میں اب گم ہوئی ہوں میں، اب شیر جان کے بھی اچھالے نہ جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ مطلب آپ نے جو درجہ ہے استادوں کا اس کو بڑا محترم مقام پہ رکھ کر جو ہے تو وہ اس کا سہارا لے کے کیا پھر سہتا ہو. محسن کی غزلیات میں اب گم ہوئی ہوں میں، واہ، اب شیر جان کے بھی اچھالے نہ جائیں گے. مجھ کو یقین ہو گیا صحرائے زیست سے،
बादल तुम्हारी याद के काले न जाएंगे। क्या कहने तुम्हारी याद के बादल, वाह। काले न काले जाएंगे न जाएंगे। ताउम्र जिंदगी की हथेली से दोस्तों आहा। कांटे मोहब्बतों के निकाले न आहा। जाएंगे। आहा। वाह। और शेर फिर सुनिए से कि फिर से हाँ, कहिए, मुकर्रर, ताउम्र की हथेली से दोस्तों, हाँ, ताउम्र जिंदगी की जिन- हथेली से दोस्तों, दोस्तों कांटे मोहब्बतों के आए निकाले न हाय, जाएंगे। आए हाय। कुछ दुश्मनों के साथ है रिश्ता खुलूस का। वाह वाह कुछ वाह वाह, दुश्मनों के साथ है रिश्ता खुलूस क्या का। मोहब्बत, अब सांप आस्तीन के पाले न क्या जाएंगे। वाह, कहने, वाह। क्या कुछ कहने। लोग अपनी मौत मरेंगे यकीन से। कुछ लोग कुछ लोग अपनी मौत मरेंगे यकीन से। जिस तरह लिखने वाला होता है तो उसको बड़ा फख्र होता है कि मैं मर भी गया तो मेरी शायरी जिंदा रहेगी, बिल्कुल, मेरे कॉलम्स में बिल्कुल, रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी पे है शेर के कुछ लोग अपनी मौत मरेंगे यकीन से कि हम जाएंगे हमारे हवाले न सुभान जाएंगे। अल्लाह, मुकर्रर, सुभान- मुकर्रर। सुभान कि अल्लाह, हम जाएंगे हमारे हवाले न जाएंगे। यूं लग रहा है आंखों की बेनाई जाएगी। आंखों की बिनाई जाएगी, बिनाई जाएगी। क्या कहने। यूं लग रहा है आंखों की बिनाई जाएगी। आंखों से मेरी हिजर के जाले न जाएंगे। क्या कहने, वाह। क्या सिदरा हमें जमाने का गम चाट जाएगा। सिदरा हमें जमाने का गम चाट जाएगा। हम लोग अपने खाते में डाले न जाएंगे। क्या वाह, क्या जबरदस्त। सिदरा, ये तखल्लुस आप करती हैं सिदरा, जी तो जी। ये जज्बात क्या हैं? अच्छा, जज्बात अक्सर मैंने इंटरव्यू में बताया, जिस तरह पहले अगर भी माइंड ना करें। नहीं नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल, जी। हाँ अच्छी बात है, इस पे बात होनी हाँ, चाहिए। हाँ। जज्बात जो है वो मेरा तखल्लुस नहीं है। अच्छा। जज्बात जो है अच्छा, मेरे जब मैंने वालिद पढ़ा साहब का नाम आपको है। तो मैं समझ रही थी कि आप जज्बात तखल्लुस करती होंगी, मेरा सिदरा भी यही आपका नाम ख्याल है। था। मेरा यही ख्याल था। नहीं नहीं, जज्बात तखल्लुस नहीं है। जज्बात दरअसल मेरे वालिद साहब का नाम है, तो इसलिए मैं उनका नाम अपने नाम के साथ लगाती हूँ और थोड़ा ये यूनिक भी हो जाता है। हाँ। सिदरा जज्बात, लोगों को लगता है कि तखल्लुस है, तखल्लुस जबकि है। ऐसा नहीं है। हाँ। आपकी किताब आई सैलाब आंखें, और मतलब पढ़ने वालों के मतलब दिलों पर छा गई, ठीक है। तो सैलाब तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सैलाब का हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा पानी। और आंखें जो हैं वो इतनी छोटी सी। तो ये कैसे, एक शेर मुझे याद आया कि वक्त रुखसत वो चुप रहे आबिद, वक्त रुखसत वो चुप रहे रहे आबिद, आबिद। आंख में फैलता गया काजल, यानी कि वाह। कुछ आंसू आए। तो अगर सैलाब आ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? के लिए इसकी इजाज़त चाहेंगे। यकीन मानिए आप जो दाद दे रहे थे वो मुझे और महमिस कर रही थी कि मैं उसको और My पढूं, और pleasure. मैं Honor बस for me. डॉक्टर साहब एजाज़। मैं आपके लिए क्या कहूँ, कुछ नहीं आपके कहे, अदबी बस- ज़ौक़ ने मुझे मुतासिर बस किया। कॉलम आप कहता हूँ, एक तासुर खुशगवार सा। एक तासुर खुशगवार सा। अब ये थोड़ा सा मैं इसका इब्तिदाइया बता दूं, फिर जो मैं सुनाना चाहूँगी आपको वो। साफ़ सुथरी हमवार सियाह सड़क दोपहर की सुनहरी धूप में किसी सियाह हीरे की मानंद जगमगा रही थी, यूं जैसे स्याही की कोख से रोशनी फूटे। वाह तसव्वुर कीजिए वह रोशनी किस नौयत की होगी जो स्याही से जन्म ले। वाह, बेहद अलग तरह की ना। तो धूप में जगमगाती हुई उस सड़क को देख के उस वक्त यही ख्याल आ रहा था कि ये स्याही की रोशनी, स्याही की जगमगाहट है। क्या कहना। ना जाने क्या- क्यों इस सड़क को देख के ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये बाहें फैलाए अपनी तरफ बुला रही हो, क्या- अपने साथ चलने की दावत दे रही क्या हो। कहना। सड़क दूर तक जाती हुई बाहें फैला के मुझे अपने पास बुलाती हुई, कुछ कहती कुछ बताती हुई, कुछ अधूरी कुछ अनकही कहानियाँ सी सुनाती हुई है रहगुजर मेरे ख्वाबों की, वाह उलझे उलझे सवालों और वाह, जवाबों वाह, की। वाह 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 वाह, आदाब। क्या लफ्जों की बनाई। सड़क ये दूर जाती क्या- हुई मुझे अपने पास बुलाती हुई। बुलाती। वाह वाह वाह। अच्छा, मेरा अब- ख्याल है कि शायर फैसल भी सुन ले तो शर्मा जाए, और जिसने शायर फैसल बनाई हो, ये सड़क बनाई हो, वो सुन ले तो वो मगरूर हो जाए। अच्छा, फिर इसके आगे का कुछ अता हो। चंद जुमले हैं। अता गुलपोश दरख्तों से घिरी हुई शाहराह चमनजार जैसी पुरफजा लग रही थी। सड़क कुशादा थी, अगरचे इसके बावजूद भी यहाँ शहर के दीगर मसरूफ़ सड़कों की तरह अक्सर और बेशतर ट्रैफिक जाम रहता है। जी जी। लेकिन उस वक्त दिन के इस हिस्से यानी दोपहर में यहाँ ट्रैफिक सुबह शाम के मुकाबले में नहीं, खासा मेरा ख्याल कम है था। सड़क को पता होगा कि एक बहुत हसास शख्सियत शख्सियत जो है तो मुझ पे से गुजरेगी। गुजरने वाली है, इसको उस जो पे है तो कुछ वो लिखने खुदा वाली है, तो लिखने उसको वाली मौका है। दूं। और मैं जब भी वहाँ से गुजरती हूँ ये मुझे कॉलम अपना ज़रूर याद आता है। इस गुलपोश शाहरा के दोनों अतराफ तो खुशरंग फूलों से लदे हुए दरख्त एक कतार से लगे हुए अपनी बहार दिखला के शाहरा की खूबसूरती और उसकी शान में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सड़क के दरमियानी हिस्से के फुटपाथ पे जो कदरे कम घने दीगर फूलों से लदे हुए दरख्त हैं वो भी शाहरा के दिलकशी का एक बहुत अहम हिस्सा है।
سبحان اللہ. بہت خوب. کس طرح آپ نے جو منظر کشی کی. قدرت کی جو صنائی ہے اس کی جو منظر کشی کی ہے. سبحان اللہ. دن میں جب سورج کی سنہری کرنیں ان حسین پھولوں سے لدے ہوئے درختوں پر پڑتی ہیں تو مختلف زاویوں سے پڑنے والی شعاعیں ان پھولوں کے قدرتی رنگوں کے ساتھ مل کے مختلف مزید نئے رنگ تخلیق کرتی ہیں جو اصل رنگوں سے اگرچہ مختلف ہوتے ہیں مگر ان کی طرح حسین اور دلکش ہوتے ہیں. آپ نے ہمیں اشارہ فیصل پہنچا دیا. ہر پڑھنے والا یہی کہتا ہے. اور رات کو گرد و پیش سے پڑنے والی روشنیوں اور شب کی تاریکی کے امتزاج سے جنم لینے والے ملگجے سے دھندلکے میں جب درخت اپنے گہرے سبز رنگ پر تاریک کا لبادہ اوڑھ کے سیاہی مائل ہو جاتے ہیں تو بھی یہ پھول درختوں کی اس تاریک چادر میں ستاروں کے مانند نمایاں ہوتے ہیں. بالکل ان ستاروں کی طرح جو رات کو تاریک آسمان کے سینے پر اپنی مدھم روشنی سے بھی اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں. جب تیز ہوا کے ساتھ ان درختوں کی شاخیں لہراتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ درخت اس راستے سے گزرنے والے مسافروں کو ہاتھ ہلا کے خوش آمدید یا الوداع کہہ رہے ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الوداع یا الوداع کیونکہ یہ اشارہ ہے جو ایئرپورٹ لے جاتی ہے اور ایئرپورٹ جو ہے تو ملنے اور بچھڑنے کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, ایسی جگہ ہے. کیا آپ نے گہرائی سے سمجھا. عطا ہو. الوداع اے گلپوش شاعرہ الوداع. واہ. رستے آتے جاتے مسافروں کے دم سے یوں ہی آباد رہیں گے اور راہ کے یہ حسین مناظر گزرنے والے مسافروں کی یادوں میں ایک خوشگوار احساس کے ساتھ تازہ رہیں گے ہمیشہ اور ہمیشہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کے وطن عزیز کی ہر شاعرہ اتنی ہی دلکش اور پرکشش ہو اور اس سے گزرنے والوں کا دل بھی اتنا ہی حسین اور حساس ہو اور وہ ہر اس چیز کو محسوس کر سکیں, سورج کی کرنوں کو, پھولوں کے رنگوں کو, سڑک کی جو انہوں نے کالک ہے, سڑک کی جو سیاہی ہے اس پر گرنے والی سورج کی کرنوں کو. اور جس طرح میں کرن آپ کے دونوں کالم کا اگر احاطہ کروں یا موازنہ کروں یا اس کو میں قید کرنے کی کوشش کروں تو میں کم علمی کا کرتے ہوئے کہ جو پورا پہر ہے 24 گھنٹے کا اور اس کا جو تاثر ہے خوبصورتی کا, قدرت کا جو منظر ہے, رات کا منظر, چاند, سورج, ستارے, کرنیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھول, کلیاں, درخت, جس طرح اپنے دو کالم میں, صرف 2 کالم میں ہر چیز کو اس خوبصورتی سے قید کیا ہے. میں سمجھتا ہوں میری اپنی رائے کے مطابق یہ 2 کالم ہی آپ کو دور حاضر کی ایک بڑی مصنفہ اور بڑی جو ہے تو مصنفہ اور رائٹر جو ہیں تو وہ ثابت کرنے کے لیے کافی. آداب, بہت شکریہ. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ صرف 2 چیزیں نہیں ہیں. صبح کے مناظر اگر وہ آپ پڑھیں, ساحل کا وقت جو وہاں پہ بالکل یقیناً ہوگا, لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن میں نے اسی لیے مطلب احاطہ کیا کہ جو کچھ آپ کی سوچ کا محور ہے اور جہاں جو آپ کی پہنچ ہے, اڑان ہے اور جو لفظوں کا انتخاب ہے, جو اس کی بنائی ہے اور جو حساسیت اور جذبات اس کے اندر نظر آتے ہیں, مطلب وہ آپ کی شخصیت اور آپ کے کلام کی عکاسی کرنے کے لیے 2 کالم ہی کافی ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نثر میں تقریباً ہر صنف میں لکھتی ہوں, اور جیسے میں نے کہا نا کہ ماں کو اپنی ہر اولاد پیاری ہوتی ہے, لکھنے والے کو اپنی ہر چیز پیاری ہوتی ہے, لیکن یہ جو میں لکھتی رہی ہوں یہ سب نوائے وقت میں چھپتا رہا, جرأت میں چھپا اور بھی اخباروں میں چھپا, یہ جو چیزیں ہیں یا کچھ جو بچوں کے لیے کہانیاں لکھی تو یہ وہ چیزیں جو کہتا دل سے قریب ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں. بس اب ہم آئیں گے سدرا کی طرف اور ان کے جذبات جانیں گے اور ان کی بھی حساسیت اور رومانویت اور جو تاثر ہے دل اور دماغ کا مقام. اس سے پہلے کہ تسلسل ٹوٹے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں. حنیف سعید کی ادب دنیا میں موضوع ہے شاعر اور نثر میں دل اور دماغ کا مقام, اور شریک گفتگو ہیں محترمہ سدرا جذبات صاحبہ جو کہ شاعرہ ہیں, بہت ہی ابھرتی ہوئی نوجوان خوبصورت شاعرہ, اردو اور سرائکی میں بہت اچھی شاعری کرتی ہیں, اور محترمہ کرن صدیقی صاحبہ جنہوں نے جو اپنے 2 کالم پڑھ کے سنائے اور انہی 2 کالم سے ان کی بلندی کا اندازہ جو ہے تو وہ لگایا جا سکتا ہے. ملتے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ ادبی دنیا حسب دستور کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے شاعری اور نثر میں دل اور دماغ کا مقام, اور شریک گفتگو ہے محترمہ سدرا جذبات صاحبہ جو ایک بہت ہی ابھرتی ہوئی نوجوان خوبصورت شاعرہ
اور کرن صدیقی صاحبہ جنہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ دور حاضر کی ایک بہت ہی ممتاز مصنفہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں سدرت جذبات کی طرف جاؤں، ایک بہت خوبصورت شعر میشر بدایونی کا، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے۔ اب میں چاہوں گا کہ اب آپ اپنے جذبات کی عکاسی کریں اپنی شاعری کی زبان۔ میں اپنی یہ غزل سناتی ہوں جو کہ تھوڑی سی بالکل ہٹ کر ہے۔ غزل ہے کہ اپنی رودات زمانے کو سنائی تو نے، اپنی رودات زمانے کو سنائی تو نے، آگ بہتے ہوئے پانی میں لگائی تو نے۔ کیا کہنے، شکوہ ہے کہ اپنی رودات زمانے کو سنائی تو نے، آگ بہتے ہوئے پانی میں لگائی تو نے ہے میرے بھروسے کا صدا خون کیا، میری ہر بات رقیبوں کو بتائی تو نے۔ میری خوشبو کے تعاقب میں چلی آئی تھی، تتلی کیوں میری کتابوں سے اڑائی تو نے۔ پہلے جب روح کو پامال کیا باتوں سے، بعد میں کیوں ہے میری لاش اٹھائی تو نے۔ میں نے قرب تجھے بخش کے رسوائی لی، اور مجھے بخش دیا رسم جدائی تو نے، اور مجھے بخش دیا رسم جدائی تو نے۔ بعد میرے تیرے قصے بڑے مشہور ہوئے، بعد میرے تیرے قصے بڑے مشہور ہوئے، ہر حسینہ سے محبت ہے جتائی تو نے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، خالصتاً نسوانی شکوہ، مزاح کونسر بھی شامل ہے۔ بالکل، بعد میرے تیرے قصے بڑے مشہور ہوئے، ہر حسینہ سے محبت ہے جتائی تو نے۔ زہر سدرا کو محبت میں ملا کر ہے دیا، بڑا دل پھینک اٹھا شخص تھا بہت دل پھینک۔ ویسے محبت میں جو ہے تو وحدانیت ہونی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ ہم عشق میں توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا۔ واہ واہ۔ زہر سدرا کو محبت میں ملا کر ہے دیا، آگ یوں اپنے کلیجے کی بجھائی تو نے۔ اپنی رودات زمانے کو سنائی تو نے، آگ بہتے ہوئے پانی میں لگائی تو نے۔ اور اسی طرح کی ایک اور غزل، ایک شعر یاد آ گیا، جی جی، اپنے خط آج میں دریا میں بہا آیا، آگ بہتے ہوئے پانی میں لگایا۔ یہ شاید اس کا ہے، بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی، لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، شاید اسی کا ہے یہ کوئی۔ جی جی، ایک اور غزل سن لیجئے کہ کوئی وقفہ نہ آئے ملاقات میں، یہ بھی اسی طرح کی ہے۔ کوئی وقفہ نہ آئے ملاقات میں، ملاقات جاری رہے، ملاقات جاری رہے، یہ دعا دن میں ہے یہ دعا رات میں۔ کیا کہنے، یاد آیا وہ پہلا جو ٹکراؤ تھا، واہ، میں سڑک پہ اکیلی تھی برسات میں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، یاد آیا وہ پہلا جو ٹکراؤ تھا، کیا خوبصورت، میں سڑک پہ اکیلی تھی برسات میں۔ واہ، میں ہوں عورت بہک سکتی ہوں علم ہے، میں ہوں عورت بہک سکتی ہوں علم ہے، عشق پر کب بہکتا ہے جذبات میں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آج میرا تو کل تو کسی اور کا، آج میرا تو کل تو کسی اور کا، حسن کی پوجا ہے تیری عادات میں۔ مطلب کیا نہیں، میں تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، یہ تو سراسر مردوں پر الزام ہے۔ نہیں، الزام نہیں، یہ بڑا خوبصورت الزام ہے، مردوں کی اکثریت، مردوں کی اکثریت پر اکثریت۔ ساتھ قربت کے فرقت کا ہے سامنا۔ شعر دوبارہ، جی جی، آج میرا تو کل تو کسی اور کا، آج میرا تو کل تو کسی اور کا، حسن کی پوجا ہے تیری عادات میں، ساتھ قربت کے فرقت کا ہے سامنا، زندگی کٹ رہی ہے مساوات میں۔ سبحان اللہ۔ خواب دیکھو مگر یاد رکھنا ہے یہ، خواب دیکھو مگر یاد رکھنا ہے یہ، خواب رہنے نہیں دیتے اوقات میں۔ واہ کیا بات ہے، رہنے نہیں دیتے اوقات میں، میں جدائی کو تسلیم کرتی ہوں پر ہاتھ تیرا رہے گا میرے ہاتھ میں، ہاتھ تیرا رہے گا میرے ہاتھ میں، میں جدائی کو تسلیم کرتی ہوں پر ہاتھ میرا رہے گا تیرے ہاتھ میں۔ کچھ سرائکی میں بھی ہے، جی جی تھوڑا سا بالکل، ہمارے بالکل، ایک بہت بڑا خطہ جو جس خطے میں یہ زبان بولی جاتی ہے، بڑی پیاری میٹھی، بہت میٹھی زبان ہے، اور سادہ آسان بھی۔ بہت کم لوگ جو ہیں تو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہاں سرائکی کو سمجھتے ہیں، ورنہ تو زیادہ تر نا ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کمال عروج ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار دو زبانوں میں کیا جائے۔ جی جی، اچھا غزل ہے سرائکی کی، بہت چھوٹی بہر کی غزل ہے، اگر تھوڑا سا مشکل الفاظ ہو تو ہاں میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جی جی، وہ ہے کہ سوردا نہ تال دا، سوردا نہ تال دا، پتہ نہیں کہیں گال دا، گال کہتے ہیں بات کو، کہ سر کا یا تال کا پتہ نہیں ہے کسی بات کا، اساں تا وکاونے، ہم تو ہیں بکنے والے۔ اچھا پہلے یہ پڑھ لیجیے پھر تسلسل سے پڑھیے گا، اس طرح پڑھ دیجیے پھر تسلسل سے پڑھیے۔ چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اساں تا وکاونے کھیڈنا ہے بال دا، کہ ہم تو بکنے والے ہیں، کھلونا ہے بچوں کا، پہلے واہیں گل پاواں پیچھے پوچھا حال کا، پہلے گلے میں بہت ڈالوں پھر پوچھوں حال کا کہ حال کیا ہے۔ اچھا سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہے تو اتنی میٹھی لگ رہی ہے کہ مزہ آ رہا ہے، اور روانی ہے، روانی ہے، اور آپ انداز، خوبصورت انداز۔ عشق کے کوئی سوکھا نہیں،
सौखा कहते हैं आसान को, इश्क है कोई सौखा नहीं, काम है जंजाल दा। एक आंख का दरिया है और कूद के जाना। बिल्कुल। हिजरा दा पल पल हिक हिक साल दा, आहा। चुन्नी नहीं पुस गए। एक बच्ची, एक औरत जो रो रही है कहती है कि चुन्नी मतलब दुपट्टा नहीं है और भीग गया है पल्लू उसकी शाल का, पल्लू ओदी शाल दा, आया नहीं कोई वल दा, मुख दे सवाल दा, क्या करा तय बिन मेहंदी वाले थाल दा। कह रहे कि जब तुम नहीं हो तो मेहंदी के थाल का मैंने क्या करना है। टोबे सोख गए हैं अल्लाह बेली माल दा, सिदरा जो छोड़ गए बंदा हा कमाल दा। सिदरा अच्छा, इसको छोड़ भी के चला संस्कृत में सुना दीजिए ताकि इसका तासुर कायम हो जाए। जी जी हाँ। सुरदाना ताल दा, वाह। पता नहीं कहीं गाल दा, असां ता विकावणे सुभान अल्लाह। खेडना है बाल क्या दा, क्या? पहले बाही गल पावा वाह। पीछे पूछा हाल दा, आहा। इश्क है कोई सौखा नहीं, कम है जंजाल दा, सुभान अल्लाह। हिजरा दा पल पल हाय एक एक साल दा, हाय हाय। हिजरा दा पल पल हिक हिक साल दा, चुन्नी नहीं पुस गए पल्लू ओदी शाल दा, वाह। आया नहीं कोई वल दा, भुख दे सवाल दा, वाह। क्या करा तैं बिन वाह। मेहंदी वाले थाल वाह। दा, टोभे सुख गए हैं अल्लाह बेली माल दा, सिदरा जो छोड़ गए बंदा हा कमाल दा। आहा, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा कुछ कहेंगी सिद्रा के हवाले से? जो बिल्कुल। खूबसूरत, मैं तो बल्कि अच्छा आपने मुझे मौका दिया। सिद्रा ने बल्कि- जिस तरह से जी हाँ बिल्कुल, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और बहुत इन्होंने ज़्यादा होनी चाहिए। इतना अच्छा लिखा है, बिला मुबालगा आप भी सुन रहे हैं। और एक रवानी तसलसल, और मैं सिद्रा को मशवरा दूंगी कि लिखना नहीं छोड़ना। जी इंशाल्लाह। बहुत कैसे अच्छा। छोड़ सकती हैं लिखना, कैसे छोड़ सकती हैं? बस सैलाब आंखें, जिसकी आंखों में सैलाब उतरा हो वो लिखना कैसे छोड़ सकता है? आप शायर की सोचिए तो ना। फिजा होती है एक शायरी। तो शायद ऐसा होती है, बिल्कुल, हाँ। मतलब सुनते हैं कि दुख लगा हो, लोग कहते हैं ना कि शायरी वही लोग करते हैं जिनके मतलब जिनको कोई दिल को जो दुख पहुंचा हुआ होता है, जिनका दिल टूट जाता है, दिल जो है तो वो काबू में नहीं होता है, तो वो लोग शायरी करते हैं ना। तो और हमारा मौजू भी जो है कि दिल और दिमाग का मकाम, लेकिन डेफिनेटली ऑर्डर तो दिमाग से ही आते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो दिल के रास्ते होते हुए जो है तो वो हमारे यहाँ कलम पर जो है तो वो हमारे उतरते हैं। हाथ बहुत बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त शायरी। आपने तशरीह की अपने मौजू की। नहीं, मौजू बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। मैं एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आप चाहूँगा कि आप कुछ अपना कलाम तैयार जी, रखें जी, हम सुनने के बिल्कुल, लिए, क्योंकि जिस बल्कि कहते हैं कि कलाम खूबसूरत हो और शायरा भी अगर खूबसूरत हो तो कलाम का तासुर जो है तो अच्छा। दुबाला हो जाता है, दुआशा हो जाता है। अच्छा। इस पे याद आया, इस शहरजादी पे जब आ जाता है प्यार बहुत, वाह। इस शहरजादी पे जब आ जाता है प्यार बहुत, बड़े लाड से कह देता हूँ पागल कहीं की, हाय हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़े लाड से कह देता हूँ पागल कहीं की। सॉरी मेरी आवाज़ खराब है। नहीं नहीं, बिल्कुल। इतना- अच्छा, अच्छा, एक गजल थी कि शौक मिजाजी छोड़ो अपनी, शौक मिजाजी छोड़ो छोड़ो, अपनी। शौक निराले रहने दो, घर में चुप हूँ मेरे होंठों पे ताले रहने दो, घर में वाह। मेरे वार्निंग है, घर में चुप हूँ मेरे होंठों पे ताले रहने दो, देखने वाले ही तो हुस्न का कुल सरमाया होते हैं, देखने वाले ही तो हुस्न का कुल सरमाया होते हैं, मत धुतकारो ऐसे उनको देखने वाले रहने दो, वाह वाह मत धुतकारो वाह, उनको वाह, ऐसे वाह। देखने वाले रहने दो, सर लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब तक हुस्न रहेगा तो देखने वाले तो रहेंगे। मेरा कमरा खाली कर लो सारी किताबें ले जाओ, सारी किताबें ले जाओ? हाँ ले जाओ। वाह। मेरा कमरा खाली कर लो सारी किताबें ले जाओ, पर अलमारी में मकड़ी के जाले रहने क्या दो, कहने, पर अलमारी में मकड़ी क्या के कहने, जाले रहने क्या दो, कहने। यार करीमें मिल जाती हैं चेहरा गोरा कर लो तुम, यार करीमें मिल जाती हैं चेहरा गोरा कर लो तुम। तंज तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। यार करीमें मिल जाती हैं चेहरा गोरा कर लो तुम, पर जो दिल सीने में है ना वो सारे काले रहने दो, ओह, पर जो दिल सीने वाह। में है ना वो सारे काले रहने दो, बेशक मेरा माथा चूमो बेशक मुझको हौसला दो, बेशक मेरा माथा चूमो बेशक मुझको हौसला दो, पर पाँव में जितने भी हैं सारे छाले रहने दो, मुझसे कितने मुखलिस हो तुम इस पे तबसरा बनता है, क्या मुझसे कितने मुखलिस हो तुम इस पे तबसरा बनता है, सस्सी पुन्नू हीर और रांझा के ये हवाले रहने दो, वाह वाह वाह, फिर से बताओ। मुझसे कितने मुखलिस हो तुम इस पे तबसरा बनता है, सस्सी पुन्नू हीर और रांझा के ही हवाले रहने दो, मेरी आंखें पढ़ने की तौफीक खुदा से मांगो तुम, वाह। मेरी आंखें पढ़ने की तौफीक खुदा से मांगो तुम, झूठे फसाने पढ़ना छोड़ो और रिसाले रहने दो, झूठे फसाने पढ़ना छोड़ो और रिसाले रहने दो। क्या इसको किसी ने वो आंखों पे तो बहुत सारे शेर। किरण बिल्कुल प्रोग्राम का वो ख़त्म होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि
کچھ ادبی حوالے سے سننے والوں کے لیے کچھ ایک دو جملے کہنا چاہیں آج کے معاشرتی جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رویوں، معاشرتی رویوں کا احاطہ. ہاں بالکل، ادب جو ہے کسی بھی معاشرے کے لیے یوں کہنا چاہیے اتنا اہم ہے جتنا ہمارے لیے سانس لینا. سبحان اللہ. اگر ہم ادب کو اپنی معاشرتی زندگی سے نکال دیں تو سمجھ لیجئے ہم ایسا جسم ہوں گے جس میں روح نہ ہو. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. آج کل جیسے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اور دلچسپیاں ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی لاکھ دلچسپیاں ہوں، لیکن یہ شعر و ادب، یہ کتابیں پڑھنا، یہ جو سرگرمیاں ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور یہ آپ کے شخص کو سنوارنے میں جتنا اہم کردار ادا کر سکتے کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. لیکن ہمارے یہاں سوری میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں جو والدین ہیں وہ جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کو ادب کی طرف بھی لے کر آئیں، کیونکہ نئی جو نیو جنریشن ہے وہ ادب سے دور ہو رہی ہے، خاص کر اردو ادب سے دور ہو رہی ہے. لیکن جب آپ جیسے لوگ اتنا اچھا، اتنا سہل، اتنا خوبصورت لکھیں گے اور وہ جب لوگوں تک پہنچے گا اور آنکھوں میں سیلاب آئیں گے تو لوگ خود بخود جو ہیں تو وہ ادب کے قریب بات نکلے گی تو بہت دور تک جائیں گے. لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے. پروگرام کا وقت بالکل تقریباً جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع تھا شاعری اور نثر میں دل اور دماغ کا مقام، اور موضوع کا احاطہ کیا بہت ہی خوبصورت انداز میں سدرہ جذبات نے اور کرن صدیقی صاحبہ نے. اور ہم سبھی مل جل کر یہ طے پایا ہے کہ جو لکھاری ہوتا ہے، دماغ لکھتا تو دماغ سے ہے، لیکن اس کا راستہ جو ہے وہ اس کے دل سے ہو کر گزرتا ہے. جب تک دماغ میں آنے والے خیالات دل سے ہو کر نہیں گزریں گے وہ اپنا تاثر قائم نہیں کر سکیں گے. ہمیشہ پیار کیجئے، دلوں کو آپ دلوں کا خیال رکھیے، دلوں کی دلجوئی کیجئے، دلوں کو سنبھالیے، دلوں کی حفاظت کیجئے. دل کو کبھی مت توڑیے کیونکہ دل میں خدا رہتا ہے. سب کچھ توڑ دیجئے، کسی کا دل مت توڑیے، دل میں خدا بستا ہے. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.